پارہ نمبر 2 رکو نمبر 14 کے درمیان آیت نمبر 239 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ، وہ لوگ کہ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاج، اور چھوڑیں وہ بیویوں کو، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وصیت کر دیں وہ اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا نفع اٹھانے کی، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج اس حال میں کہ نہ ہوں ان کو نکالنے والے، فإن خرجنا پس اگر وہ نکلیں خود، فلا جناح علیکم پس کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، فیما فعلنا اس میں جو انہوں نے کیا، فی انفسہن اپنی جانوں میں، من معروف دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ آیت مبارکہ میں زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کو ختم کیا گیا اور ایک حکم کو منسوخ کیا گیا۔ اسی طرح کی سیم آیت ایک صفحہ پہلے آپ حضرات نے پڑھی تھی، اس کی ابتدا بھی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا سے ہے۔ آگے والا حکم تبدیل ہے، یہاں تک آیت مبارکہ میں پہلے بھی بیان کیا۔ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو اس کی بیوی کی جو عدت ہوتی تھی وہ 1 سال ہوتی تھی، اور شروع اسلام کے اندر بھی جس عورت کا خامند فوت ہو جاتا تھا اس کی عدت 1 سال تک ہوتی تھی۔ اب کبھی یوں ہوتا تھا کہ خامند فوت ہوا، اس کو مرے ہوئے 2 مہینے 4 مہینے گزرے تو اس خامند کے ورثاء اس کی بیوی کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ اب اس بیچاری کو نیا شوہر تو اس کا ہوتا نہیں تھا کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے، شادی نہیں کر سکتی تھی، ماں باپ بھی اس کے نہیں رکھتے تھے، اور جو خامند فوت ہو گیا اس کے گھر سے بھی نکال دیا گیا تو وہ بالکل لاوارث ہو جاتی تھی، نہ کوئی اس کا خرچہ اٹھانے والا، نہ اس کو کوئی چھت دینے والا، تو یہ بڑا ایک ظلم ہوتا تھا۔ تو شروع اسلام میں یہ 1 سال عدت رہی، لیکن بعد کے اندر پھر جس عورت کا خامند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہو گئی۔ تو جس آیت میں 4 مہینے 10 دن کا حکم آیا اس آیت کی وجہ سے یہ والی آیت منسوخ ہے۔ اب اس آیت کا حکم تو باقی ہے، تلاوت تو باقی ہے، لیکن اس آیت کا حکم اب موجود نہیں ہے۔ یہ اس دور میں حکم تھا جب بیوی کی عدت پورا 1 سال تھی، تب شوہروں کو یہ حکم تھا کہ جب فوت ہونے سے پہلے اپنی بیوی کے لیے اپنے مال کے اندر سے کچھ وصیت کر جائیں، تاکہ آپ جب فوت ہو جائیں تو آپ کے فوت ہونے کے بعد وصیت میں یہ شامل ہو کہ اس بیوی کو میرے گھر سے 1 سال تک نہیں نکالنا، وصیۃ لازواجہ متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک اس کو گھر سے نہیں نکالنا۔ ظاہر ہے جب یہ رہے گی 1 سال تک اس گھر میں تو اس کے اخراجات، اس کا کھانا پینا وہ اس گھر والوں کے ہی ذمے ہوگا۔ ہاں البتہ کوئی عورت اگر اپنی مرضی سے گھر سے نکل رہی ہے اور 4 مہینے 10 دن کے بعد نکل رہی ہے تو فلا جناح علیکم، اب نکلنے والی اپنی مرضی سے نکل رہی ہے تو جو شوہر کے لواحقین ہیں، ورثاء ہیں، ان کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس عورت کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب زمانہ اسلام کے اندر جب عدت 4 مہینے اور 10 دن ہوئی ہے، اب حکم یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے، جس گھر میں وہ خامند فوت ہوا ہے اسی گھر میں اس عورت نے عدت گزارنی ہے۔ اب شوہر کے مال سے ہی اس عورت کے اخراجات جو دستور کے مطابق ہوں، جو شوہر کی زندگی میں چل رہے ہوں، اس طرح نارمل اخراجات
4 مہینے اور 10 دن کے وہ اس عورت کے لیے ہوں گے۔ ہاں جیسے ہی 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں گے اب اس کے اخراجات شوہر کے مال سے نہیں ہوں گے، وہ مال سارا میراث کے اندر تقسیم ہوگا۔ ایک دوسری بات یہاں پہ حکم آیا کہ شوہر وصیت کر کے جائے، وصیت لازواجہ متاعا الی الحول، یہ حکم بھی پہلے تھا۔ اس وقت تھا یہ حکم وصیت کرنے کا جب بیویوں کے لیے شوہر کے مال کے اندر سے وراثت نہیں تھی۔ شوہر جب فوت ہو گیا بس عدت تو تھی بیوی کے ذمے، لیکن بیوی کو مال کے اندر سے میراث نہیں ملا کرتی تھی۔ بعد کے اندر اللہ رب العزت نے وصیت میراث کا حکم بھی نازل کیا، چوتھے پارے میں آئے گا انشاءاللہ۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند فوت ہو اور بیوی اکیلی ہو، اس کی اولاد کوئی نہ ہو، تو مال کے اندر سے، شوہر کے مال میں سے چوتھا حصہ اس کو میراث کے اندر سے ملتا ہے۔ جو اس کی تنہا اس کی ملک ہے، یہ اس کو جو مرضی کرے۔ اگر شوہر کی اولاد ہے اور پھر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو عورت کو 8واں حصہ وہ میراث کے اندر سے ملتا ہے، کل مال کے 8واں حصہ۔ تو وہ جو مال اس کا آ گیا، اب اس کو پاس پیسے آ گئے میراث کے اندر سے، اب شوہر کو وصیت کرنے کی اجازت